خاندان نے دیکھا کہ ابو لہب جہنم میں مبتلا ہے، ابو لہب جہنم میں جل رہا ہے، تو ان کے خاندان نے پوچھا، ان کے پریوار کے لوگوں نے پوچھا، اے ابو لہب تمہارا کیا حال ہے، تمہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو ابو لہب کو اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ ان کا چہرہ رنجیدہ ہے، دیکھتے دیکھتے ان کے چہرے میں مسکراہٹ آ گیا، ابو لہب مسکرانے لگا، کہا اے ابو لہب ابھی تمہارے چہرے پہ رنجیدہ نہیں تھا، ابھی تم ناراض تھے، ابھی تم مایوس تھے، ابھی تمہارے چہرے پہ روشنی کیسی، یہ تمہارے چہرے میں مسکراہٹ کیسی؟ تو ابو لہب نے کہا واقعی میں تو گستاخ رسول ہوں، لیکن جب رسول کی آمد ہوئی تھی، رسول کی ولادت ہوئی تھی، جس انگلی کے اشارے سے میں نے باندیا کی طرف، باندی کی طرف، اس خنیز کی طرف، اس غلام کی طرف اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا، تو اس انگلی کو جب میں چوستا ہوں، اس انگلی کو جب میں منہ میں لیتا ہوں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میری عذاب کو آسان کر دیتا ہے۔ اب جب یہ کفار قریش کی یہ عالم ہے، تو ہم عاشقان رسول ہیں، اگر ہم سرکار کی ولادت میں، اگر ہم جشن منائیں سرکار کی ولادت میں، ہم اگر میلاد منائیں سرکار کی ولادت میں، اگر ہم جشن عید میلاد النبی منائیں، تو یہ کہاں سے غلط ہو سکتی ہے؟ ایک تو نہیں، ایک روایت نہیں ہے، بلکہ 10 حدیث ہے، بلکہ 20 حدیث ثابت کر سکتا ہو، لیکن کسی کے دلوں میں اگر مہر لگ جائے، چاہے انہیں 1000 حدیث کیوں نہ دکھائے، چاہے انہیں پورے قرآن ان کے سامنے کیوں نہ رکھ دے، کیونکہ اسے کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں، کیونکہ جلال شریف میں فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے۔ اے مسلمانوں کے گروہ، اے مسلمان کے سردار، اے مسلمان کے نوجوان، اے دین رہبر، تم اگر چاہے کتنا بھی تبلیغ کر لو، انہیں فائدہ دینے والا نہیں، انہیں تبلیغ کا مطلب سمجھنے والا نہیں، وہ اس کے رسول سے بیدار ہونے والا نہیں، کیونکہ میں نے ان کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات باخوبی حاتم طائی کو جانتے ہوں گے، یہ حاتم طائی ہے کون؟ یہ حاتم طائی ہے کون؟ اور ان کا لڑکا جو حاتم طائی مصر کے بادشاہ تھے، ان کا لڑکا عتیب بن حاتم، صحابیہ کے درمیان ان کے جنگ ہوئی، صحابیہ کرام غالب آئے، اس جنگ میں حاتم کی لڑکی بھی موجود تھی، حاتم کی لڑکی بھی موجود تھی، صحابیہ کرام جب غالب آئے، عتیب بن حاتم وہاں جنگ سے تو بھاگ گئے، ان کی بہن گرفتار ہو کر کے انہیں قید کر کے مکہ طیبہ لایا گیا، جب اس پاک سرزمین پر لایا گیا، پاک سرزمین پر لایا گیا، تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی، اے میرے پیارے صحابیوں سنو، یہ کافر کی بہن تو ہے، گستاخ رسول کی بہن تو ہے، لیکن یہ حاتم کی لڑکی ہے، وہ حاتم جو کسی کی جھولے کو خالی نہیں لوٹایا، یہ ان کی لڑکی ہے، ذرا ان سے ادب سے پیش آؤ۔ لیکن اب جنگ بدر کا ملاحظہ کریں، اس جنگ بدر میں 70 کو قید کر کے لایا گیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بد اخلاقی سے پیش نہیں آیا، اور وہ جسے قید کر کے لایا گیا تھا بعد روایتوں میں آتا ہے، بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ قیدی ہیں جو بعد صحابیوں کو قتل کرتے تھے، حضور پر پتھر مارا کرتے تھے، یہی وہ قیدی ہے، لیکن اس حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قید پر، اس قیدی پر بھی رحم آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے صحابی
حبیب ابھی یہ قیدی ہے، بھلے اس نے صحابہ کو قتل کیا ہو، بھلے اس نے مجھے پتھر مارا ہو، لیکن یہ قیدی ہے، یہ اس سے پیغام دے رہا ہے، اس سے یہ بتا رہا ہے، اسے اس لوگ کا پیغام دے رہا ہے۔ اور پیارے